اللہ فرماتے لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ہوا جب تم اس کو سن لیتے، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، گمان کر لیتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے بارے میں اچھا، وقالوا اور کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے واضح۔ صحابہ کی جس چیز میں تنقیص ہو اس کو کہتے ہیں افک مبین۔ مودودی نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ یرا اگر ہمایوں کہیں ہو تو وہ کاپی لے آئے جو ہم آج ان کو سنائیں، جو خلافت و ملوکیت کی روشنی میں نے ترتیب دی ہے۔ ایک صفحے پر 14 مرتبہ صحابہ کو لکھا ہے کہ یہ بے دین تھے اور یہ حرام خور تھے اور یہ بدعتی تھے اور یہ سونا اور چاندی لوٹتے تھے۔ عثمان اور معاویہ دونوں صحابہ ہیں، کسی ایک پیغمبر کو نہ مانا اور سب کو نہ ماننا برابر ہے۔ کہیں سے بھی ہمایوں ہو وہ آ جائے اور افک کے واقعہ پورا ہونے سے پہلے ہمیں کاپی دے دے اندر سے۔ اچھا جی، تو مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت، اس کا نام کیا ہے؟ افک مبین۔ افک مبین، صریح جھوٹ اور صحابہ پر تہمت۔ استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ نے مودودی سے پوچھا تھا اس کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کالج کے لڑکوں کا اصرار تھا۔ تو آپ نے فرمایا کالج کے لڑکوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اور سعید کاظمی بریلوی غزالی ملتانی نے دیوبندیوں کے خلاف ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے الافق المبین، حقیقت میں ہے الافق المبین۔ افق المبین۔ اور منطق کے اندر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الافق المبین، اور وہ لکھا ہے میر باقر داماد ایرانی نے۔ شاہ عبدالعزیز امام تھے زمانے کے، انہوں نے کتاب پڑھاتے پڑھاتے اس کا رد لکھا، اس کے اندر قاعدہ اور قرینوں کے اندر صحابہ کو رگڑا دیا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز نے وہ رد لکھ کر کے ایک طالب علم کو دیا، اور وہ ایران جا رہا تھا، میر باقر داماد زندہ تھا، اس کو کتاب بھیجی۔ اس نے کتاب دیکھی اور شاہ صاحب کے متعلق کچھ کہہ تو نہ سکا، اتنا کہا کہ کلام من فہمیدن ہنرس نہ کہ برمن اعتراض کردن، میرا کلام سمجھنا کمال ہے اور مجھ پہ اعتراض کرنا کمال نہیں۔ شاہ صاحب نے کہا سمجھ کے میں نے اس کو اف کو میں نے اف کر دیا، اف کی مبین۔ وقالو اور کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے صریح۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ، فإذ لم یأتوا بالشہداء، جب نہ لا سکے 4 گواہ، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، بس یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت و آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، پہنچ جاتا تم کو جس میں تم لگ گئے تھے عذاب عظیم۔ یہ تہمت کی باتیں کر رہے تھے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، قرآن کو دیکھیں، جس وقت تم بیان کرنے لگے زبان سے، تلقونا وتلقى فتلقى آدم من ربه کلمات، تلقى یا تلقى کے معنی سیکھنا۔ جس وقت تم پڑھنے لگے، بولنے لگے تہمت کی باتیں اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور کہتے تھے اپنے منہ سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا،
اور تم گمان کرتے تھے اس کو ہلکا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی بات تھی۔ پیغمبر کی بیوی پر تہمت ہے، یہ معمولی بات۔ پہلے فرمایا اس کو شر نہ سمجھنا، یہ خیر ہے، کیونکہ منافقین ننگے ہو جائے۔ اب فرماتے یہ تو بہت بری بات ہے، تہمت کی حیثیت سے برا ہے، انجام کے اعتبار سے صحابہ کرام اور مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ ام المومنین عائشہ سے بخاری میں مروی ہے، استلقونہ کو بی بی پڑھتی تھی کہ نہ استلقونہ وَلَقَ يَلِقُ، بخاری یاد ہے، استلقونہ وَلَقَ يَلِقُ، الاصرار علی الکذب، مسلسل جھوٹ بول۔ فرماتی تھی تلقونہ بمعنی تلقونہ، وَلَقَ يَلِقُ، وَلَقَ يَلِقُ، الاصرار علی الکذب۔ عبد القادر نے لغت میں لکھا ہے، مختار جو لغت مختار، جس وقت تم اصرار کر رہے تھے، مسلسل جھوٹ بول رہے تھے زبانوں سے، اور کہتے تھے اپنے منہ سے وہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اور گمان کرتے تھے اس کو ہلکا، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہ ہوا جب اس کو سن لیتے، قل تم کہہ دیتے مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، شان نہیں ہے ہمیں کہ ہم بولے ایسی بات، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے۔ بات سنو، یہود جب ہر طرح سازش کر لیتے، 13 سال مکہ میں اور 6 سال مدینے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو آخر میں پیغمبر کے گھر پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ یہود کی سازش ہے، اور یہود نے ایک پارٹی بنائی ہے، اس کا نام ہے روافظ، اور روافظ تمام صحابہ کے بارے میں بدگمان ہے، سب صحابہ، یہاں تک کہ علی پر بھی ان کی تہمت ہے، علی پر بزدل ہونے کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ صحابت سے ڈرتے تھے۔ اصولاً روافظ کسی صحابی کے قائل نہیں، اور یہ جو بعض صحابہ کا نام لیتے یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ آج میدان میں ایسے لوگ بھی آئے جو ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی لوگوں سے خطرہ ہے کہ اگلے 5 سالے میں اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے کئی مرزائیوں کو مسلمان نہ بنائے۔ یعظکم اللہ، نصیحت کرتے تم کو اللہ، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہتے ہیں کہ ایسا افسوسناک حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے اور حضرت عائشہ سے بات نہیں کرتے تھے، کیفتی کے کیسی ہے تو؟ ام المومنین فرماتی ہے اس بے توجہی سے میرا صدمہ اور بڑھ جاتا۔ ایک دن حضرت بیٹھ گئے، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 701 پر ہے، اور حضرت نے حضرت عائشہ کو کہا کہ اگر یہ گناہ ہو چکا ہے تو میرے کان میں اقرار کر لو، میں اللہ سے معاف کرا دوں گا۔ ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم تاب توبۃ تاب اللہ علیہ۔ ام المومنین فرماتی ہے میں بیٹھ گئی، میں نے ماں کو کہا جواب دو، انہوں نے کہا نہ، میں نے اپنے ابا کو کہا جواب دو، انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ میں نے جواب دینا شروع کیا اور میں نے کہا لوگوں کی غلط باتیں تم لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی، اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں تم نہیں مانو گے، اور اگر میں کہوں کہ میں قصوروار ہوں تو تم خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ یہی باتیں تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ اللہ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، اور میری حالت وہی ہے جو حضرت یعقوب کی تھی، لیکن غصے میں حضرت یعقوب کا نام بھول گئی، ابو یوسف کہا،
یوسف علیہ السلام کے والد. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بس یہ کہہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ہو گئی. آپ پر جب وحی کی کیفیت ہو جاتی اور جو موجود صحابہ ہوتے فوراً آپ کے اوپر چادر ڈال دیتے. جب سے یہ واقعہ پیش آیا 30 دن ہو گئے، ایک روایت میں 50 دن ہو گئے، کسی قسم کی وحی نہیں ہے. آزمائش بہت سخت تھی. جس وقت آپ کی وحی ختم ہو گئی اور آپ نے آنکھیں کھولی تو پہلا لفظ آپ نے کہا ابشری یا عائشہ، مبارک و عائشہ، ان اللہ قد برأک. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی بیان کی. وہ کاپی مودودی کے خلاف والی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی بیان کی اور اللہ کے نبی نے پھر سورۃ نور کی آیات پڑھ کر سنائی. آہا، پیغمبر بغیر وحی کے کہاں جانتے ہیں. گھر کا واقعہ، عزت و ناموس کا واقعہ. یعظکم اللہ، نصیحت کرتے تم کو اللہ، ان تعودوا، کہ آئندہ نہ کرنا، لمثلہ، ایسا واقعہ، ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مومنین. واقعہ نہیں، ایسی باتوں میں مشغول نہ ہونا، ایسے باتوں کو چلنے نہ دینا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتے ہیں تم کو آیتیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَ الْفَاحِشَةُ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی، فِي الَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں میں. کچھ لوگ ایسے ہیں، کبھی کہتے ہیں موسیقی داؤد علیہ السلام نے بنائی، کبھی کہتے ہیں موسیقی دلوں کا اور دماغ کا غذا ہے. کیڑا جو بیت الخلاء میں پیدا ہوتا ہے اس کا غذا واقعی پاخانہ ہے. تم جیسے دل و دماغ پلید گندے، ان کا غذا یقیناً غنا ہوگا. بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی، فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا دنیا و آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، مہربانی اس کی. وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ نرمی کرنے والے، رحم والے ہیں. اب اس مناسبت سے احکام آئیں گے جس سے معاشرہ میں فحشا پیدا نہ ہو، معاشرہ میں بے حیائی نہ پھیلے، معاشرہ میں برے افعال نہ ہو.